السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، بدار اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم جو 5 وقتہ نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ سے استفتاح رکھتے ہیں کہ اے باری اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اس راہ کی تلاش اور اس راہ پر چلنے کے لیے ہر بندے مومن کو جد و جہد، کوشش اور ہماتن جڑ کر پوری توانائی صرف کرنا لازم، فرض، ضروری ہے۔ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ سیدھی راہ آخر ہے کیا پہلے سمجھیں، پھر اس پر گامزن ہو جائے۔ تو اسی کی اس فہم و فکر و ادراک کے لیے اور اسی تفہیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سیرت صحابہ کی طرف اپنا رخ کیا، اور 3-4 جمعہ سے یہ سمجھنے کی ہم کاوش کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات طیبہ کو حبیب خدا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ضمانت دے رکھی ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں تاروں کے مانند ہیں، فمن اقتدیت اہتدیت، جو ان میں کسی ایک کی اقتدا کر لے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کی سیرت سے صراط مستقیم کی راہ کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ نے کیسے کیسے اللہ کی محبت میں قربانیاں دیے، جانی، مالی، جسمی اور روحانی قربانی تک ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج جانی قربانی اور خواہشات کی قربانی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ زندگی چند روزہ ضرور ہے، مگر یاد رکھیں موت اور حیات یہ دونوں امتحان ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے واضح 2 ٹوک انداز میں اپنے بندگان کو بتا دیا کہ یاد رکھو موت اور حیات
یہ دونوں جو ہے کئی کے لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ تو زندگانی کی کہانی تھی ہے کہ اچھے عمل پہ گزرے، زندگی کا ہر لمحہ کیا ہو؟ اچھا ہو، جس میں اچھا کیا ہے؟ جس میں اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی خوشنودی شامل ہے۔ بغیر اللہ رسول کو خوش کرے کہ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اور زندگی ہم جیتے ہیں بے روی میں اور سمجھتے ہیں اچھی ہے، تو یہ اچھی اپنی فہم سے نہیں ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بننا، اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند فرمانا، قبول فرمانا۔ تو یہ جو زندگی ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں حسن عمل میں آئے، احسان کی منزل پہ آئے۔ احسان کیا ہے؟ اچھا عمل، اخلاص والا عمل۔ تو یہ عمل کرنا نفسی طور پہ ہر طبیعت میں یہ بات پائی نہیں آتی، بلکہ اس کو تیار کرنا پڑتا۔ فطرتاً انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ انسان کی طبیعت کو جو چیزیں پاتی وہ کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یوسف علیہ السلام منزل پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوسف بول اٹھتے ہیں، وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں، نفس سے کوئی انسان بولیے برات حاصل نہیں کرتا، بری ہے ہی نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ ہے، بیسیکلی جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، جو برائی کو ابھارتا ہے، جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، جو برائی کی طرف کھینچ کے بندے کو لے آتا ہے، اور برائی کو دو چند اضافے کے ساتھ نفع بخش، راحت کدہ، سکون و تسکین کا سرمایہ اور ذخیرہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ نفس امارہ۔ تو یہ نفس امارہ سے نکلنے کی محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کرے کہ نفس امارہ سے کوئی نکل نہیں سکتا، کیونکہ بیسیکلی بنیادی طور پہ، اساسی طور پہ انسان کی فطرت میں جو نفس رکھا گیا ہے وہ نفس کیا ہے؟ امارہ ہے۔ کیا ہے؟ بولی نفس امارہ۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ خود یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ جو ہے یہ برائی کی طرف کیا کرتا ہے؟ مائل کرتا، کھینچتا بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں یہ بات ہم کو سمجھا دیا کہ نفس سے کوئی بری نہیں ہے، پہلی بات، ہر کوئی نفس کا پیروکار ہے، اور نفس جو بنیادی طور پہ انسان کی طبیعت میں، انسان کے خمیر میں، انسان کی فطرت میں جو رکھا گیا وہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کو جب کوئی مارا تو سمجھ جاؤ شیر سے بھی بڑا اس کا شکار ہے، ہاں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اپنی طبیعت کے خلاف جانا، اپنی اچھاؤں کے خلاف جانا، اپنی اچھاؤں کے مخالفت میں قائم رہنے کے لیے پوری مستعدی سے ذہنی طور پہ تیار رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو اتنے دنوں سے آپ جو سماعت فرما رہے ہیں، صحابہ کی سیرت دیکھیں، مالی قربانی دے رہے ہیں، نفس کا کوئی دخل نہیں، جسمی قربانی دے رہی ہیں، نفس کا کوئی دخل نہیں، روحانی جو سب سے زیادہ انسان کے لیے بہت ہی امتحانی ہوتی ہے، تکلیف برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر اس میں بھی صحابہ کی زندگی بالکل مستحکم اور محکم، بڑے مضبوط طریقے سے قائم دائم ہم کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ چل پڑے ہیں یہی راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہی راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، انہی خطوط پہ ہمیں چلنے کی چندہ ضرورت ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبوب خدا سرور کائنات
صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ الفت، محبت اور وارفتگی رکھتے تھے، اور ایسی کہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جب دیکھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب وابستہ ہو گئے صحابہ، وقت آیا، ایک موقع ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی سنگت میں ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیے جنگ کا میدان ہے اور ابھی بھوکے تھے، کچھ ایک دو کھجور کچھ کھائے تھے، کھجور ہاتھ میں تھے۔ سوال کیا یا رسول اللہ، اب اس جنگ میں اگر میں گیا اور شہید ہو گیا تو میرا کیا مقام ہوگا؟ تو پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ بس سننا ہی تھا کہ ہاتھ میں جو کھجور تھے وہ پھینکے، تلوار لیے اور میدان جنگ میں اتر گئے، اور اتنی جافشانی سے اور ایسی دلیری سے آپ مقابلہ کیے کہ کئی دشمنان دین کو وصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لی، جام شہادت نوش فرما لی۔ عزیز اور بزرگ غور فرمائے، بس آقا نے اتنا ہی فرمایا۔ سوال کیا تھا؟ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جیسے ہی تم شہید ہوگے جنت میں تمہارا مقام ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے۔ کھجور پھینکے اور کیا کیے؟ نکل گئے اور سیدھا جنگ کیے، یہاں تک کہ آپ کیا ہو؟ شہید ہو۔ جی جان کی قربانی کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اہل دل کا معاملہ ہے، یہ اہل دل کا معاملہ ہے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، جنگ بدر کے لیے اعلان ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے، ایک گھر میں سے آواز آ رہی باپ بیٹے کی، کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ دیکھو، دونوں صحابی ہیں، والد کہہ رہے ہیں بیٹے کو کہ دیکھو گھر ہے، تم نوجوان ہو، اب گھر میں میں اور تم دو ہی مرد ہیں، گھر کی نگہبانی کے لیے کوئی مرد رہنا چاہیے، ابھی تمہارا شباب ہے، ابھرتی جوانی ہے، ابھی تم نے دنیا دیکھی نہیں ہے، لہذا تم رک جاؤ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں ہم رکاب بن جاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ فرزند کہتا ہے بابا جان، معاملہ یہ ہم رکابی اور جنت کا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں مان جاتا، نہیں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، میں نوجوان ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں میں پورا اس حسن خوبی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے سکتا ہوں، لہٰذا میں اس میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، آپ گھر میں رک جائیے، اور آپ سرپرست ہیں، گھر کے بزرگ ہیں، آپ کی ضرورت ہے گھر کو، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب بنتا ہوں۔ تو بولے آخر بات یہ ہو گئی کہ ہم خورا ڈالیں گے، والد نے کہا کہ ہم خورا ڈالیں گے، جس کا چٹھی میں نام اٹھ جائے وہی جنگ میں جائے گا۔ خورا ڈالا گیا، خورا ڈالتے ہیں تو بیٹے کا نام نکلتا ہے، خورا کے اندر کس کا نام نکلتا ہے؟ بیٹے کا، اور بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تلووں تلے زمین بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اتنی خوشی، اتنا جوش، ایسا ایمانی تلاطم کہ بے انتہا مسرت سے جھوم اٹھے فرزند۔ بولے بابا جان اب مجھے اجازت دے دیجئے، نام بھی دیکھیے میرا آ گیا، اور جھومتے ہوئے وہ جنگ بدر میں گئے اور کئی دشمنان دین کو واصل جہنم کرتے ہوئے آخر میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس طرح مقام پائے صحابہ۔ یہ رضی اللہ عنہ رضوا عنہ کا جو مرتبہ ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے صحابہ کو، یہ یوں ہی نہیں مل گیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دیکھیے کیسی رضا ہے، والد کے اوپر سبقت لیا کہ اللہ کے رسول سے الفت، محبت اور آپ پر جان قربان کرنے، نچھاور کرنے کیسا جذبہ ہے۔ نوجوانی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ارمانوں والی، آرزوؤں والی، خواہشات والی، مگر سارے ایک لخت میں سب قربان کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے صحابہ ہماتن مستعد اور تیار رہتے۔ عزیز اور بزرگوں،
جان کی قربانی دینا کوئی آسان بات نہیں۔ ایک مرتبہ 2 صحابہ تشریف فرمائے، دوسرے دن جنگ احد کا میدان، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے کل ایسے شجاعت اور ایسے خطرناک اور ایسی جسامت والا تگڑے شخص سے میرا مقابلہ فرما، اور میں تیری محبت، تیرے رسول کی محبت میں اس کو زیر کر دوں، اور زیر کر کے مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں حاصل کروں۔ تو دوسرے صحابی ان کی دعا میں آمین کہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، میں ایسے خطرناک ظالم اور ایسے دشمن سے میرا مقابلہ رکھ جو مجھ سے کئی گنا طاقتور ہو، اور میں اس سے لڑوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں، اور یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرے کان ناک وہ کاٹ لے، اور تاکہ محشر میں جب آؤں تو تیری بارگاہ میں جب تو پوچھے مجھ سے تو میں بتاؤں کہ تیری الفت، تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت میں نے کان ناک سب گنوا ڈالے۔ دوسرے دن میدان شروع ہوا جنگ کا، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں ہیں۔ آپ کا بھی مقابلہ خطرناک شخص سے ہوا اور اس کو واصل جہنم معاف فرما دیا۔ اور جنگ جب مکمل ہو گئی، واپس آنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کے جسم کو مسخ کر دیا گیا، مسلح کر دیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے۔ تو فوری ان کی زبان حال سے نکلا، واللہ، خدا کی قسم، عبداللہ بن واصل نے اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول پایا، اور انہوں نے مجھ سے بھی اچھی دعا کی اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرما۔ عزیز اور بزرگوں، دیکھیے کیسی دعائیں ہیں صحابہ کی، اور کیسا جذبہ ہے ایمانی، اپنی جان کو کیسے یہ اللہ رسول کی محبت میں قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہے، اور کس انداز سے دین کے تحفظ اور دین کی اشاعت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، سیدھی راہ کی بات کرتے ہو، صراط مستقیم کی بات کرتے ہو، تو وہی راستہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کیسے؟ دیکھیے ان کے جوہر کیسے زندگانی کے، کہ اللہ کے رسول پہ جان قربان کرنے ہماتن تیار، اللہ اور رسول کے لیے ہر وقت ہر گھڑی وہ مستعد ہیں کہ مال تو مال، آل تو آل، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اور قربان کرنے میں رمق برابر بھی کوئی ان کی طبیعتوں میں تذبذب نہیں، کوئی جھول نہیں۔ آج اگر تھوڑی سی قربانی مانگی جائے وقت کی، یا وقت کی قربانی کا تقاضا آ جائے، تو لوگوں میں صبر نہیں ہے۔ ضرورت خود کی، غرض خود کی، حاجت خود کی، مگر افسوس فہم سے بالا تر، سمجھ سے بالا تر، سمجھنے کے لیے کوئی ذہن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج بے صبری زندگی اگر ہے تو کس کی ہے؟ ہماری ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں صبر تلاطم رہتا۔ آئے ہائے ہائے، کیسا صبر کا تلاطم ہے دیکھیے۔ ابھی تو اللہ نے رضامت دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیسی رضا دیکھیے آپ، کیا انداز زندگانی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ یوں ہی نہیں بنی عزیز و بزرگوں، وہ خال اور فعل دونوں میں ایک تھے۔ آج ہم خال میں ہیں، خالی حال ہمارا برا ہے۔ تھوڑا امتحان اگر شروع ہو جائے تو اضطرابیت آ جائے گی، بے چینی آ جائے گی، اور زبان سے ایسے لغویات نکلیں گے کہ لوگ پہچاننے سے قاصر ہو جائیں گے، کیا یہ خطیبی ہے؟ اس کی زبان ہے یہ؟ حالات ایسے، ہمارا جینے کا طرز بدل گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہماری تفہیم، ہمارے اسلاف سے جوڑنے کا کام مفقود ہو گیا۔ یہ ترویج کیوں تھی
کہ ہر کوئی والد ہر کوئی والدہ اپنے بچوں کے اندر الفت نبی، الفت خداوندی، محبت خداوندی، محبت نبی دیکھنے کی خواہش رہتی تھی اور اسی کے لیے محنت ہوا کرتی تھی اور اسی کے لیے وہ ہماتن مستعد رہتے تھے. لقمے چوگنے سے پہلے تولتے تھے کہ اس میں توازن حق کا کیا ہے ناحق کا کیا ہے. آج اڑغم بڑغم گزڑم کا معاملہ ہے دعوتوں میں، جا کے ایسے اڑا رہے ہیں، سود سے لایا گیا نہیں معلوم، انٹرسٹ سے لایا گیا نہیں معلوم، کہاں سے قرضے لیے گئے نہیں معلوم، بس کھانے سے مطلب ہے کہ اسٹارٹر ادھر سے ادھر لا، ادھر آیا تو ادھر گیا، ختم. حالات ایسے ہے ہی نہیں ہے، غور کریں. عزیزوں اور بزرگوں، زندگی امتحانی ہے، یاد رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی آیت ہے. اللہ تمہیں آزماتا ہے، موت اور حیات، یہ درمیان کا جو معاملہ ہے، موت اور حیات، یہ زندگی ہے اور موت ہے، یہ دو کنارے ہیں. اس درمیان کی جو سانسیں ہیں تمہاری، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، بس یہ دیکھا جائے گا. یہ آزمائش، یہ امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے ہماری زندگی، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے. یہ سانسیں لمحے پورے یہ آلہ ہے زندگی کا کہ جس میں ہم یہ ایک کسوٹی ہے سمجھیں کہ اس میں رب کی رضا جوئی کرتے ہیں، رسول اللہ کی الفت میں مرتے ہیں، اتباع حبیب پاک میں گزارتے ہیں، جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یا اس سے غفلت برتتے ہیں. غفلت کیے زندگی گئی. عزیز اور بزرگوں، یہ تو جان کی قربانی کے معاملے تھے. آپ نے سن لیا مال کا قربان کیسا کیے صحابہ نے، جسم کی قربانی کیسی دی اور جان کی قربانی. اب سنیے آخری لمحہ خواہشات کی قربانی. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ہر انسان کی زندگی کے اندر خواہش بڑی معنی رکھتی. خواہشیں جو ہوتی، امنگیں، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ حسرتیں جو ہوتی ہے بڑی ڈینجر ہوتی ہے. بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے. موت کا آخری لمحہ ہے تو ابھی کچھ ٹائم مل گیا تو اچھا ہے نہیں ہے؟ ایسی تماہ ہے نہیں ہے ہر ایک میں، ہر نفس میں ہے. تو بتایا گیا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، سعد بن اسامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ، میں کئی جگہ کافی زمانے سے رشتے بھیجا، ہر کوئی میرے ڈھال اور میری ہاڑ کو دیکھ کر، میری وجاہت کو دیکھ کے رشتے سے انکار کر رہے ہیں، اور میں آزردہ ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھے اب بیٹی دیں گے یا میرا نکاح ہوگا یا نہ ہوگا. بس ایک ہی تمنا ہے کہ میرا نکاح ہو جائے، میرا عقد ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آزردگی اپنے صحابی کی سنے تو فرمایا کہ دیکھو سعد، اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نو مسلم صحابی تھے جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے. کہا کہ ان کی بیٹی سے میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور جاؤ تم ان کے پاس پہنچو اور بولو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے. اب یہ جہالت سے نکل کے آئے تھے، کچھ اثرات ان کی طبیعت میں ابھی تھے، اثرات اس کے خوشرات. جب یہ پہنچے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کرنے کے لیے کہا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے. تو بولے میری بیٹی حور پری مہا آرا، اور یہ ایسا خطرناک وجاہت والا ہاڑ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے ذہن میں آیا اسی وقت. بول پڑے کہ نہیں بھئی آپ جائیے، میں ایسا یہ معاملہ میں قبول نہیں کروں گا. یہ بولے ابھی یہ گفتگو ان کی بیٹی سن رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو یہ جب پلٹ کے جانے لگے تو پیچھے پیچھے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اگر اللہ کے رسول نے تم سے کہا ہے میرا نکاح کرنے کے لیے تو مجھے تمہارا نکاح، یہ تمہارا عقد مجھے قبول ہے. یہ بات کر رہی تھی، وہ سنے نہیں سنے آگے نکل گئے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے بیٹی بولی بابا کو، بابا جان تم نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑی غصہ کی ہو گئی آپ سے، آپ فوری بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیے اور جا کے اپنی اس غصاقی کی فوری آپ وہ کیجئے، تلافی کیجئے اور اللہ کے رسول سے معذرت خواہی کیجئے. اللہ کے رسول جب فیصلہ کیے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے.
آپ نے غفلت کی ہے، فوری اس غفلت سے بیدار ہوئی ہے. اور فوری ان کو سمجھ میں آ گیا، نکلے فوری دوڑتے دوڑتے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے. جب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تک کیا ہوا، یہ صحابی پہنچ چکے تھے. حضرت سعد بن اسامہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے. بولے بھائی ہاں تمہیں نے ہمارے قاصد کو انکار کیا تھا نا. پیارے آقا نے فرمایا دیکھتے، بولے یا رسول اللہ غفلت ہو گئی، یا رسول اللہ امان غفلت ہو گئی، عفو درگزر سے کام لیجیے، معاف کر دیجیے مجھے، غفلت ہو گئی، میں سمجھ نہیں پایا اس چیز کو، سمجھتا اس سے پہلے کہ یہ وہاں سے نکل چکے تھے، مجھے معذرت خواہی، میں اپنی پشیماں ہوں اپنے اس عذر پہ، مجھے معاف کر دیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معافی دے دی. فرمایا اسی وقت اسی مجلس میں ان کی بیٹی سے میں ان کا نکاح کر دیا. فرمائے جاؤ اب تم فوری اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور جو بھی معاملہ ہے اپنا طے کرو آگے کا. تو فوری یہ خوشی خوشی بازار کی طرف نکلے تاکہ کچھ بیوی کے لیے تحفہ خریدے اور تحفہ خرید کے بیوی کی خدمت میں پیش کرے. بھائی اب سمجھیں یہ امنگ جو ینگر سے بالکل سمجھ سکتے ہیں، شادی کی عمر جس کی ہے، بڑے ارمانوں کے بعد، بڑے آرزوؤں کے بعد، بڑے کوششوں کے بعد، بڑے ریکمینڈ، سب سے بڑا ریکمینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکمینڈ کے بعد اب نکاح طے ہو گیا، اب نکاح ہو چکا. اب سوچئے لمحے کیا ہے خواہشات کے، کیسی خواہش ہے سمجھ رہی؟ اب خواہش بام عروج پر آ گئی، انتہا پر آ گئی. اور اس نہائی لمحات میں جب وہ بازار گئے بیوی کے تحفے کے لیے، اب تحفے خریدنے کے لیے بھی تحفے چوائس کر ہی رہے تھے، چن ہی رہے تھے، منتخب کر ہی رہے تھے، منادی ندا کرتے آ گیا کہ جہاد کے لیے مجاہدین کو دعوت دی جاتی ہے. اللہ کے رسول مجاہدین کو یاد فرما رہے ہیں جہاد کا وقت آ گیا، جہاد کے لمحے آ گئے. یہ سننا ہی تھا کہ جو تحفہ لینا چاہتے تھے انہی پیسوں سے ایک نئی تلوار خریدے، ایک نیا گھوڑا خریدے، ایک نیا امامہ خریدے، امامہ باندھے اور سیدھا رخ مجاہدین کی صفوں میں آگے کھڑے رہ گئے اور کوئی ان کو پہچانا نہیں. کیونکہ سعد بن اسامہ جو تھے عام طور بہت بڑے کالے کلوٹے تھے، یہ تو نئے قسم کا امامہ باندھے، وہ امامہ باندھا نہیں کرتے تھے، نیا امامہ اور نئے طریقے سے باندھے اور وجاہت ڈھال چوک سب بدل دیے، نئی تلوار زیب تن کیے ہوئے اور پھر گھوڑے پہ سوار ہیں. جبکہ ان کے پاس ان کی زندگی میں نہ گھوڑا تھا اس سے پہلے، نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ امام شریف تھا. پورا حولیہ بدل گیا، کوئی پہچان نہیں سکے. یہاں تک کہ میدان جنگ میں اتر گئے، لڑتے رہے، کئی دشمنان دین کو زیر کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے وسلم کو ان کی شباہت دکھی تو فوری ان کے ہاتھ کو دیکھ کے پہچان لیا اور آپ آواز دیے. اتنے منہمک ہو گئے تھے جنگ کے اندر اللہ رسول کی محبت میں کہ اللہ کے رسول کی صدائیں ان تک نہیں پہنچ سکی، یہاں تک کہ یہ شہادت نوش فرما لی. عزیزو خواہشات کیسی اور خواہش کا مسئلہ کیسا اور کون سے نتیجے پہ آ گئے تھے، کون سی منزل پہ خواہش آ گئی تھی. ایک لمحے میں خواہش پوری ہونے والی، مگر محبت رسول میں، محبت خدا میں صحابہ نے ایسی خواہشوں کو بھی دھتکار دیا اور اس کو رخصت کیا اور اللہ اور رسول کی محبت میں لبیک و صادق کی آواز لگاتے ہوئے، صدا دیتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے تیار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. یہ ہے خواہشات کی قربانی. آج حالت کیا ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری. ماں باپ صدائیں دیتے ہیں، بیٹا جواب نہیں دیتا. حالات کیا ہے دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، اللہ رسول کے لیے تیار. اور آج روزمرہ زندگی میں چھوٹا سا کریکشن کیا دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے. اگر ماں باپ آواز دیں کہ بیٹے فلاں کام ہے اور بچے کو کرکٹ کھیلنا ہے اتوار کے دن، وہ کرکٹ کی قربانی ماں باپ کے لیے دے سکتا کیا؟ دے رہا کیا؟ غور کریے. فون نہ کھولے بیٹا، کوئی سن رہا کیا؟ فون کے بغیر بچوں کی زندگی اب نہیں رہی، جبکہ فون زہر بن چکا ہے. یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر فرد اس بات کو جانتا ہے. اس کے باوجود کوئی فرزن ماں باپ کے فرمودات پہ لبیک و صادق کی صدا دیتا نظر نہیں آتا. عزیزوں اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو عزیزوں اور بزرگوں، صحابہ کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم ہماتن اپنے نفسانی خواہشات کی بھی قربانی دیں
وقت پڑنے پہ جسم کی بھی قربانی دے، جان کی بھی قربانی دے اور مال کی بھی قربانی دے، تب جا کے صراط مستقیم پہ ہم مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ نظریات ہم میں اجاگر نہ ہو، یہ جذبات ایمانی ہمارے اندر گرماہٹ پیدا نہ کر سکے اور ایسی گرماہٹ ہمارے اندر نہ آ سکے، تو وہ لذت و چاشنی ایمان کی جو صحابہ کو اللہ اور رسول کی طرف سے میسر ہوئی تھی وہ ہم کو نہیں مل سکتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ لذت و حلاوت ایمانی حاصل کریں تو ہمیں اس کے لیے ایسا تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ جب شریعت کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے، اور جب کبھی کوئی صبر کا معاملہ پیش آ جائے، کوئی کام کے بننے میں کوئی لمحے لگ جائے، کوئی تاخیر ہو جائے، صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرے۔ یہی عین ایمانی ہے، یہی طرز زندگانی ہے، یہی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل